السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ناول مصحف بائی نمرہ احمد کا ایپیسوڈ نمبر 9، سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ آغا کریم چہرے پہ ڈیر و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب طائی فضا اور نائمہ چچی قریبی کرسی پر بیٹھی مانے خالد سے مدم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی واسی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھ کے وہ اپنی انجلی بے نیازی سے دوست پر جام لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسی پہ باقلٹ کے بھی بیٹھی کسر پسر کر رہی تھی۔ حسن مسترب سے گاز پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا، وہ جنجلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کچھ ڈالے اخبار پھیلائے سلسلے سے مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہی بگاہی نگاہ اٹھا کر سب کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ کتنے نفر پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غضب بن گئے۔ تانے جانے کی بات کی تو فواد نہیں انہیں سمجھایا گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا کیا فائدہ، تھوڑے دن مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا سارے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاش کر رہے تھے، مگر جب 3 بجے قریب وہ ناکام گھر میں گویا صرف ماتم بچ گئی۔ عورتوں کی مانی خیز نگاہیں مردوں کے ملامت برے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دعائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو، لبوں پر ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاست ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا جب طائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سے سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھی، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس، آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر ری کا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہی دفن کر دوں گا، سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گونڈ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ دے کر مرتا، ہمارے سے داغتار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ شک کرتا، قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار تاکہ ہم اس پر شک نہ کرے۔ اس لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ طائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا نہ مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کس نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی؟ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی دوست کاتھی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتی کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن، دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چوتھے دروازے کی ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک منمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پر اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھی جہاں چوری دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا بایا چہرے کے گرد تختے سے لپیٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں، سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤ۔ وہ جس سر جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھا کر اتنی بے خوفی سے ہو رہی کہ لمحے بھر کو تو سب گنٹکا رہ گئے۔ طائی مہتاب نے تو ششدر سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن لچ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسری لمحے زن سے 2 موبائل پولیس آگے پیچھے ڈرائیور پر اندر کھٹا کے دروازے کھولے اور سپاہی کر تیز سے ارد گرد پیدل چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکم کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ متم صفات خانہ مسکراہٹ لیے وہ گیس پکڑا پتھرے ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے اٹھا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالے جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھرے نگاہوں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمد ابراہیم کو اپنی ایک پسی ہوئی فائل نکلوانے کی وجہ ایک رات کے لیے بھیجا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب غلط فہمی ہوئے سر، میرا بیٹا، آپ کے بیٹے شمالی علاقے جاتی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد، گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔
महमल का इस एज पे से चक्कर था। फवाद खामोशी सुनकर बहुत आराम से बोला, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, अब अपने कदर पर पट डालने के लिए मुझे फंसा रहे हैं ताकि खामोश हो जाए। वो पट पड़ी थी। एक लफ्ज़ भी आपने मेरे मुतालिक कहा तो मैं आपका मुंह नोच लूंगी। आपने मेरे साथ क्या किया आपको अंदाजा है? अरे ये क्या चुप रहे, मैं बताती हूँ। ताई मेहताब जैसे होश में आई थी, एकदम सीने पर हाथ मारते सामने आई। सारा फसाद इस लड़की का मचाया हुआ है। ये मेरे बेटे को फंसा रही है ताकि इसके अपने करतूत ना खुले। आगा साहब उन्हें ताई नजर से आगा जान को देखा और इधर उधर गर्दन घुमाई। सब खामोश कर रहे थे, किसने हाँ या ना नहीं की। लड़की का नाम महमल इब्राहिम है। हुमायूं ने मोबाइल का बटन दबाकर इनके सामने किया। स्पीकर से आवाज़ गूंजने लगी, फवाद की आवाज़ जो बिना दिक्कत पहचानी जाती थी। 3 तारीख हफ्ते की शाम आपके पास होगी। मासूम, अच्छी और नौजवान है, आपकी डिमांड पे पूरी उतरती है। और एक क्या कहा। महमूद को अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस हुआ। जरा सी वफ़े से मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजी थी। फवाद भाई ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। फवाद भाई ये लोग मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। बकवास बंद करो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए ना, तो जैसे वो कहो करती जाओ। बस एक रात की तो बात है, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। हुमायूं ने बटन दबाया और मोबाइल नीचे किया। फवाद ने सर झटका। ऑडियो कानून की अदालत में काबिल कबूल नहीं होती है एसपी साहब, घर की अदालत में तो होता है। और वो ठीक कह रहा था, इन सबको साम सूंघ गया था। हर शख्स अपनी जगह साकत मुतासिब करा था। देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हें एक लंबे अर्से तक जेल की दीवारों को देखना होगा। इसी दिन के लिए हसन एकदम तेजी से सामने आया। इसी दिन के लिए कहता था कि इससे दूर रहो। सारी दुनिया जानती कि किस कमाश का आदमी है, लड़कियों का कारोबार करता है, इससे तो मैं मना करता था। मुझे मना कर सकते थे, इसके हाथ नहीं तोड़ सकते थे। मेरी जगह अपनी बहन होती तो फिर कुछ ना करते। वो जवाबन ऐसा तड़क कर बोली कि हसन खड़ा का खड़ा रह गया। महमल कभी ऐसे ना बोली थी। महमल मुझे आपकी कोई वजाहत नहीं चाहिए, आप सब एक से है। इसने मुंह फेर लिया था। तभी इसने बरामदे के सुकून के साथ अदालत से मुसरत को देखा जो जाने का वो जगह खड़ी हुई थी। इनके करीब बरामदे की सीट पर बैठी आरज़ू बिन अब्रत चुपके मबहूत सी मगरूर और वजह से एसपी को देख रही थी। तो उसका टुकड़ा इसके हाथ में रह गया था। आगा साहब उन्हें रोकिए, मेरे बेटे को किधर ले जा रहे हैं? वफात को ले जाने लगे तो ताई मेहताब आजान का बाजू झंझोड़ के रो पड़ी थी। आजान चुप करते हैं, बिलाखिर वो ब्रांच से आगे बढ़े। भाभी बेगम हौसला करें, इंशाल्लाह फवाद शाम तक घर में होगा। इनकी बात पे हुमायूं ने इससे सर का और पलटा। 1 मिनट एएसपी साहब। आगाजान ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब हुए थे। वो चौंक कर पलटा। लड़की रात बाहर गुजार कर आई है, हम शरीफ लोग हैं, इसको कबूल नहीं कर सकते। अब इसे भी पल्ले साथ ही ले जाए। महमल साकित रह गई, इसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। वाकई? हुमायूं ने अबरू उठाई। बरामदे के सुकून से लगे मुसरत के आंसू फिर से उबल पड़े। जी वाकई। इनकी जवाब गिरने पर वो मुस्कुराया। ठीक है महमल बीवी, थाने चलिए। आप सुल्तानी गवाह है, गवाही दे और फवाद करीम को सारी उम्र जेल में सड़ते देखे। मैंने तो चाहा था घर की बात घर में ही रह जाए, लेकिन अगर आप चाहते कि सारी दुनिया को लम्हों के फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को साथ ले चलते हैं। ना आप इस बच्चे को समझा बुझा कर राजी करके चुप करा सकेंगे, ना ही फवाद कभी बाहर आएगा। चलो महमल। अरे नहीं है एसपी साहब, महमल हमारी बच्ची है। भाई साहब बस यूं ही नाराज है, हमें यकीन है कि पुलिस की हिफाजत में रही है, इज्जत से घर आई है। वो फरहान टीचर ने बुखलाकर बात संभाली। ना भी यकीन करे फिर भी महमल को हमने मस्जिद भिजवाया था, औरतों की मस्जिद है, मेरी बहन उधर पढ़ाती है। इसने आगा साहब को बगौर देखते हुए बहन पर जोर दिया और एक सख्त नजर डालता पलट गया। वो अभी तक वैसे ही साकत और खड़ी थी जिससे आगाजान के अल्फाज का यकीन अभी तक नहीं आया था। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। वो फरहान टीचर मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगे। ताई मेहताब जोर जोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनहूस का किया दरा है, इससे घर से निकालिए आगा साहब। कमबख्ती मेरे बच्चे को फंसा दिया है, अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई? वो चरहाना अंदाज में सतर बड़ी मगर दरमियान में आ गया। क्या कर रही है ताई अम्मा? इसके दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए इसे मुश्किलों ने बाज रखा। भला एक लड़की कहने पे फवाद करीम जैसे असर व सरूख वाले शख्स के अरेस्ट वारंट कैसे बन सकते हैं? ये झूठ पकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमल अंदर जाओ, फिर चची ने आहिस्ते से कहा तो वो चौंकी पर अंदर की जानब दौड़ी। फिजा और नायमा ने माने खैस निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। आगाजान ड्राइववे की तरफ बढ़ गए। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजू में रोड चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सिर पर रुकी। सतून से लगी करके मुसरत ने मुंह फेर लिया। इसे धक्का सा लगा। अम्मा, इसकी आंखों में मिर्चें चुभने लगी। ए महमल। आरजू ने ऐसी करने पर हाथ रखकर तो वो जरा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। नाइस नेम। किधर रहता है? जहन्नुम में। एड्रेस चाहिए? वो जहर खुंदी हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं इसका हाथ झटक कर ऐशिक वगैरह निगाह वहाँ पे डालती अंदर भागती गई। हुमायूं दाऊद। आरजू तेरे लब मुस्कुराई और फिर टोस्ट खाने लगी। घर में अगले की रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हर दम हर एक के सामने इसका दिफा करता नजर आया। अगर महमल की जगह आरजू थी तो भी आप ये थी सच्ची। वो नायमा की किसी बात से भड़क कर बोला तो वो जिस तरह मुँह पेटे अंदर पड़ी थी झटके से देर से बाहर आई। आपको कोई ज़रूरत नहीं हर एक के सामने मेरी सफाई देने की। वो लाउंज में आकर एकदम चिल्लाकर बोले तो सब चौंक से देखने लगे।
مگر محمل اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بڑی عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنی وجہ دھار سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب بھی مجھ سے ناراض ہے اماں؟ مسرت خاموشی تکیے کے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بیکنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتا ہے مگر یقین نہیں ہے؟ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دے، مگر میری بیٹی انہیں کے بیٹے سے پکڑوا کر ان کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتے پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی ہے۔ وہ تکی سے پلٹ گئی۔ وہ نہ کو چلنے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک غلط قدم سے یہاں لا پہنچائے گا اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عوائز کاف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شعبوں میں ڈال کر فرشتوں کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے داؤد کو منہ لگنے کی، فرشتوں کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی۔ اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاف کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ ہرن کی مڑ کر کبھی نہ آئی تھی، جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کے اس نے سڑک پہ دیکھا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ کھڑی تھی۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونے والے سفید عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹے دوپٹہ، اونچی بوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر ولی، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس سے واضح لکھا تھا نو مین الاؤڈ، مردوں کو داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس کے اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے پر ریسپشن ڈیسک کے پیچھے کڑی لڑکی جو سیاہ ہوائی کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محوی گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں؟ اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ رہی کہ ریسپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئے۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ پہ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگمرمر کی چمکتی فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کوئی دروازے پر رو رکی، اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بے اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی مرتبہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی، سامنے بنے پلیٹ فارم میں کرسی پر بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولی مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسی پر بیٹھی تھی، عنابی اسکارف میں لفٹے بول سے جھکے سر اور تیز لکھتے قلم۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ برآمدے میں ریسپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے گاؤں میں بیٹھ کر وقت کاٹنا سے بہتر لگا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی بیٹھی، پاؤں چلاتے چنگم چباتے ہوئے تنقید نگاہوں سے ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سے چہل پہل ہمیں وقت ہو رہی، وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبایا اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پراعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جسے وہ الگ سے دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھی۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بول رہی تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ چھوڑ، اس نے شانش پکڑ ریسپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیس کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی سے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آج نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شہر ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اس نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چاہ کیا جو جانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہات ہی پہلے تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا تو نہیں ہے، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو؟ روتے نہیں ہو؟ تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے! وہ جو بالکل کوئی پٹی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی، سامنے فرشتے کر دیے۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے سے گلے لگ کر الگ ہوئی تو اسے شان سلام کر مسکرا کر دیکھا۔
وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سر میں اسکارف میں مکیٹ اور وہ کان سی بوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھی۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائی اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی چیزیں تھی میرے پاس۔ اس نے شاپر اوپر کیا، میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور صاف نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہے اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اس لیے کہ یہ مجھے گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اس مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرے شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، میرا اس سے ایسا کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تمہیں اس کے چوکیدار ہوتے تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے؟ انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کے ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس گینگ کے کس لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کلری کی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میں نے تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہے فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اس سے فواد کے کیس کے بارے میں ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی، اور میں دعا کروں کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤ۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ ہاں، میں چلتی ہوں، وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سے میں اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فم چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں بہت خوش تھی۔ اس نے کہا تیری کتاب صحت دیتی ہے اور مجھے مسکوٹ ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب صحت نہیں دیتی، پڑھنے والا خود صحت محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے، لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ لنک کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلے گئی اور وہ شاپر اٹھایا ہو تو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیہہ چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا جو گیٹ کے سامنے کڑی آنکھیں سے کوٹ کر ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہنا گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس سے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے آپ کو اندر روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اسے اپنے صاحب کے منہ پہ دے مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا ادھر اس شخص کا تھا، اسے اس پہ بہتر غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر سے تمایا، اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا انتقایا۔ خان، گیٹ بند کرو تو بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہے، اور آپ پلیز اندر آ جائے۔ شائستہ و ہموار لیٹا، وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سے جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اسٹار لگا تھا۔ اونچی دیوار کی کھڑکیوں کے ہلکی سی گرین پردے نفاست سے بندے تھے، سنہری روشنی چھین کر اندر آ رہی تھی۔ کونے میں بڑے بڑے مونگے درج کے سنہرے گملے میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے سے بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صفحہ اندھیرے میں تھا، ہمایوں کا اس کا وجود بھی تاریخ کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہے۔ ڈر گئی ہے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ کے ٹیک لگائے محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مگر آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دی کہ میں نے آپ کو بس بھیجا رکھا اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ مطمئن سے ٹانگ پہ ٹانگ کے پہنچ جا رہی تھی، انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ بس بھیجا تو آپ نے مجھے رکھا تھا ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے تھے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئی، حالانکہ اس وقت آپ ایک ایس پی کے تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پلنگ تھی تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑاتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائے، وہ میرے تفتیش کا طریقہ تھا۔ اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پر پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، تو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔
مجھے ایک کہانی نہیں سننی، وہ پیر پٹکتی اٹھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدام پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں مگر میرا کارڈ رکھ لے، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ میں غیر زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بولی، اور پھر اس طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا، کھڑکی سے چن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔